وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کی لپیٹ میں ہے۔ مختلف قسم کی افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ کتنے لاکھ لوگ موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سلسلے میں ڈاکٹر حضرات کی رائے کو ہی ماننا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ اور معانکہ سے ہاتھ ملانے اور معانکہ کرنے سے احتراز کریں، اور ہاتھوں کو بار بار بندہ دھوئے ہر جگہ پر۔ یعنی ماسک یا فاصلہ کرنا جو ہے، یہ بازار میں آپ ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ذات کے صدقے میں حفاظت مانگنی چاہیے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اسے پڑھیے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اسے بندہ زیادہ پڑھے اور درود پاک کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے اور سب کو صحت، سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ سورہ البقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ منافق کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید میں منافقین کا ذکر اس مقام پر کیوں آیا ہے؟ منافق کا جو لفظ ہے، اس کا مادہ النفق ہے۔ نفق اس سرنگ کو کہتے تھے جس کے دو منہ ہوتے تھے، کہ ایک منہ سے جانور داخل ہوتا اور دوسرے سے نکل جاتا۔ تو شریعت میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دل سے ایمان نہیں لاتا، یعنی یہاں جن منافقین کا ذکر ہے، جو دل سے ایمان نہیں لاتا لیکن بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مفاد بھی لینا چاہتا ہے اور کافروں کے ساتھ مل کر بھی اپنی دوستی کا عہد و پیمان باندھتا رہتا ہے۔ اور یہ جو نفاق تھا، مدینہ منورہ میں منافق تھے، مکہ مکرمہ میں تو ظاہر ہے حالات اس طرح نہیں تھے۔ وہاں تو جو بندہ اسلام قبول کرتا وہ گویا اپنے آپ کو کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا کہ آؤ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ اس پر جیسے بھی چاہتے یا جیسے ان کے لیے ممکن ہوتا تشدد کرتے یا اسے تنگ کرتے۔ مدینہ منورہ میں ایک تو میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، اور وہ
شام کے رہنے والے تھے بیسیکلی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے یثرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کی انا پرستی، ان کا اناد، ان کی ضد، ان کے مفادات آڑے آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ منافقت کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور یثرب میں جب سرکار تشریف لے گئے، اس وقت جو عبداللہ بن ابی تھا وہاں پر ان کا سردار تھا یہود کا، اس کی بڑی قدر و منزلت تھی یہود میں، اور اس کے لیے انہوں نے سونے کا ایک تاج